ناظرین شیعہ غداری السلام علیکم۔ یہ مجلس ایسا برائے سال ثواب سید ضامن مہدی نقوی ابن سید ناظم حسین نقوی شمیم زہرہ بنت سید حسین عباس منعقد کی گئی ہے۔ اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے علی جناب مولانا سید اعظم باقری صاحب قبلہ۔ باعث بلند نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صدق اللہ العلی العظیم۔ باعث بلند نعرہ صلوات پڑھ دیں۔ اب میں گزارش کرتا ہوں پیشخانی کے فرائض کو انجام دینے کے لیے جناب لارائے بلرام پوری صاحب سے کہ وہ ممبر پر آئیں اور پیشخانی کے فرائض کو انجام دیں۔ باعث بلند نعرہ صلوات۔ چار مصرع سماعت فرمائے گا کہ زینب و کلثوم نکلی بادشاہ کربلا، زینب و کلثوم نکلی بادشاہ کربلا، خیمہ ایثار سے دی کو بچانے کے لیے زینب و کلثوم نکلی بادشاہ کربلا، خیمہ ایثار سے دی کو بچانے کے لیے تو کہہ رہی تھی شام میں کلثوم کی خاموشیاں، کہہ رہی تھی شام میں کلثوم کی خاموشیاں، ایک بہن کافی ہے ظالم کو مٹانے کے لیے، کہہ رہی تھی شام میں کلثوم کی خاموشیاں، ایک بہن کافی ہے ظالم کو مٹانے کے لیے، تو اگر حالات سے جذبات ٹکراتے تو کیا ہوتا، اگر حالات سے جذبات ٹکراتے تو کیا ہوتا، جو یہ روباہ آہٹ شیر کی پاتے تو کیا ہوتا، اگر حالات سے جذبات ٹکراتے تو کیا ہوتا، جو یہ روباہ آہٹ شیر کی پاتے تو کیا ہوتا، جب ایک قیدی کے آنے سے قیامت ہو گئی برپا، جب ایک قیدی کے آنے سے قیامت ہو گئی برپا، اگر دربار میں عباس آ جاتے تو کیا ہوتا، جب ایک قیدی کے آنے سے قیامت ہو گئی برپا، اگر دربار میں عباس آ جاتے تو کیا ہوتا، تو اپنا حق حقدار نے بے خوف بڑھ کر لے لیا، اپنا حق حقدار نے بے خوف بڑھ کر لے لیا، معجزہ یہ ہے بلا تیغ دو پیکر لے لیا، اپنا حق حقدار نے بے خوف بڑھ کر لے لیا، معجزہ یہ ہے بلا تیغے دو پیگر لے لیا۔ تو اس طرف عباس نے چھینا تھا دریا فوج سے،
اس طرف دربار میں عابد نے منبر لے لیا، اس طرف عباس نے چھینا تھا دریا فوج سے، اس طرف دربار میں عابد نے منبر لے لیا۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد وآل۔ ناظرین 4 مصرعات کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، دیکھیے گا بطور خاص۔ دیکھیے مشیت کے، دیکھیے مشیت کے، ہر ادا نرالی ہے، دیکھیے مشیت کے، ہر ادا نرالی ہے، آب و گل سے خالق نے آدمی بنا ڈالا، آب و گل سے خالق نے آدمی بنا ڈالا، ہم عزائے سرور تو لوریوں میں سنتے تھے، بچپن سے ہی ماں نے ماتمی بنا ڈالا، بچپن سے ہی ماں نے، ہم عزائے سرور تو لوریوں میں سنتے تھے، بچپن سے ہی ماں نے ماتمی بنا ڈالا، بچپن سے ہی ماں نے ماتمی بنا ڈالا۔ اور آخر میں ایک مطلع 2 شعر اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، دیکھیے گا۔ انگشتر یہ دی کانگینا ابو طالب، انگشتر یہ دی کانگینا ابو طالب، مرضی مشیت کا خزینہ ابو طالب، مرضی مشیت کا خزینہ ابو طالب۔ اور یہ شعر بھی دیکھیے گا کہ ایک دو نہیں قرآن یہاں اترے ہیں 14، ایک دو نہیں قرآن یہاں اترے ہیں 14، ارے مضبوط ہے کتنا تیرا سینہ ابو طالب، انگشتر یہ دی کانگینا ابو طالب، اور دنیا میں نظر آتے ہیں جو صاحب ایمان، دنیا میں نظر آتے ہیں جو صاحب ایمان، وہ ہے تیرے ماتھے کا پسینہ ابو طالب، انگشتر یہ دی کانگینا ابو طالب۔ اب میں بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا علی جناب مولانا سید اعظم باقری صاحب قبلہ سے کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں اور اپنے نورانی بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ ان کے استقبال کے لیے باوجہ بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ فاتحہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال أيضا ومن يبتغ غير الاسلام دینا فلن يقبل منه صلوات پڑھتے ہیں بر محمد وعلی محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید ضامن مہدی نقوی ابن سید ناظم حسین نقوی اور شمیم زہرہ بنت سید حسین عباس کی روح کو ارسال فرما دیں۔ صلوات پڑھنے بر محمد وعلی محمد۔ اس حال ثواب کی مجلس ہے اور جیسا کہ آپ حضرات متوجہ ہیں کہ جن حالات میں یہ مجلسیں ہو رہی ہیں وہاں بہت زیادہ ہجوم نہیں ہو سکتا ہے، مختصر سی تعداد میں یہ مجلس ہو رہی ہے، اور جو لوگ شیعہ زاداری چینل کے ذریعے اس کو دیکھیں گے تو اس کی تعداد بھلے ہی زیادہ ہو، لیکن بہرحال جتنی بھی مجلسیں ان ایام میں ہوئی ہیں یا آج سے جو کچھ عرصہ پہلے کی مجلسیں تھیں، بہت ہی محدود پیمانے پر بہت ہی مختصر لوگوں میں مجالس برپا ہوئی ہیں، لیکن ہمارے لیے باعث اطمینان یہ ہے کہ ہماری عزاداری، ہماری مجلسوں کی قبولیت مجمع کی تعداد کے اعتبار سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس عزاداری کو کس خلوص سے برپا کیا جا رہا ہے، یہ مجلس کس مقصد کے تحت کی جا رہی ہے، اور اس مجلس کو برپا کرنے والے کی نیت کیا ہے۔ لہذا ہو سکتا ہے کہ کوئی بستی ایسی ہو، کوئی جگہ ایسی ہو، کوئی شہر ایسا ہو، یہ بھی ممکن ہے، بہت سے شہر ہیں کہ جہاں ہو سکتا ہے مومنین کی تعداد بہت ہی مختصر ہو، 1 ہی 2 گھر ہوں۔ ہندوستان میں بہت سے آپ کو ایسے شہر مل جائیں گے، بہت سی ایسی بستیاں مل جائیں گی جہاں تعداد 1 ہی 2 گھر ہے، لیکن وہاں پر بھی عزاداری ہو رہی ہے، وہاں پر بھی امام حسین کا ذکر ہے، وہاں بھی مجلس ہو رہی ہے۔ لہٰذا ہم جہاں اگر ہماری تعداد ہزاروں میں ہے تو ہم کبھی یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے یہاں کی مجلس ہے وہ زیادہ قبول ہوگی، اور جو اس گاؤں کی مجلس ہے جہاں صرف 1 مومن کا گھر ہے وہ مجلس ہم سے کم ثواب رکھتی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کبھی کبھی یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ایک مجلس جو کسی ایک اکیلے سے گھر میں تنہائی کے عالم میں کی جا رہی ہے، وہ ایک مجلس ہمارے ہزاروں کے درمیان برپا کی گئی مجلس پر بھاری ہو، کیونکہ یہاں خلوص دیکھا جاتا ہے، یہاں جذبے دیکھے جاتے ہیں، یہاں نیت کو پرکھا اور تولا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وعلی محمد۔ لہذا آپ حضرات بھی کبیدہ خاطر نہ ہو کہ ہم بہت محدود پیمانے پر ہیں، بہت ہی کم تعداد ہے، بلکہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جو تمام
اصول ہیں ان کی رعایت کرتے ہوئے مجالس میں شرکت کی جائے اور خود اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھا جائے اور دوسرے لوگوں کو بھی اپنی ذات کی وجہ سے نہ کوئی نقصان ہونے دیا جائے اور نہ ایسی جگہوں سے خود اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچایا جائے۔ عزیزوں، میں نے جن آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں ارشاد ہوتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ پہلی واضح اور کلیئر سی چیز ایک دم کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک خدا کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپنائے گا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہ ہوگا، اور وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہے۔ اب یہ ہماری عقل کا تقاضا ہے کہ ہم اس دین کو اپنائیں کہ جو ہمیں فائدہ پہنچانے والا ہے، یا پھر اس دین کو چھوڑ کر ہم خسارت کو، نقصان کو اپنا مقدر بنا لیں۔ لیکن جہاں پر بھی ایک انسان عاقل انسان ہے وہ ہمیشہ یہی فیصلہ کرتا ہے کہ اس دین کو اپنایا جائے جو ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے، اس دین کو چھوڑ دیا جائے جو ہمیں نقصان پہنچاتا ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ اور جب فائدے اور نقصان کی بات آتی ہے تو دیکھیے یہ ایک ایسا دین ہے کہ جس نے ہمارا دنیا میں بھی خیال رکھا ہے اور آخرت میں بھی خیال رکھا ہے۔ دنیا میں بھی کچھ راہیں موجود ہیں ہمارے لیے کہ ہم نیک عمل انجام دیں، اور پھر ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو ان نیک عمل کی راہیں ہمارے لیے مسدود ہو جائیں، ثواب کمانے کے راستے ہمارے لیے مسدود ہو جائیں۔ کہا نہیں، اگر تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے تب بھی ہم نے کچھ راہ، کچھ راستے کھول رکھے ہیں کہ جن کے ذریعے تمہیں ایصال ثواب ہو سکتا ہے، جس عمل کے ذریعے تم اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ثواب کما سکتے ہو۔ یعنی ایک ایسا دین ہے جو یہاں بھی ہمارے فائدے کا خیال رکھ رہا ہے اور وہاں بھی ہمارے فائدے کا خیال رکھ رہا ہے۔ دنیا میں دیکھیے بہت سی حکومتیں ہیں، جس ملک میں آپ رہتے ہوں، جہاں بھی آپ رہتے ہوں، اگر آپ دیکھیں گے کہ دکانوں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ بہت سی چیزیں فروخت کی جاتی ہیں، بیچی جاتی ہیں، لیکن وہ چیزیں جو بیچی جاتی ہیں ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ہیں۔ مثال کے طور پر آج کل کے دور میں جو تمباکو نوشی ہے بہرحال کثرت سے ہے، اور جو مختلف مسالے وغیرہ آتے ہیں، آپ اس پہ دیکھیں گے کہ اس پہ گورنمنٹ لکھ بھی دیتی ہے اور تصویر بھی بنا دیتی ہے کہ بھائی یہ اگر تم فلاں چیز کھاؤ گے تو اس سے تمہارے منہ کو، تمہارے گلے کا کینسر ہو سکتا ہے مثلا، یا تمہارے پھیپھڑے وغیرہ خراب ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ سگریٹ خریدنے جائیں گے تو اس پہ بھی تصویر چھاپنا ضروری ہے کہ اس کے استعمال سے آپ کو نقصان ہوگا، آپ کے جسم کو نقصان ہوگا۔ لیکن دنیا جانتی ہے، حکومت بھی جانتی ہے کہ اس سے نقصان ہوگا، اس نے تحریر بھی کر دیا ہے کہ نقصان ہوگا، لیکن اس کے بعد بھی وہ چیز مارکیٹ میں بیچی جائے گی۔ شراب عقل کو زائل کر دیتی ہے۔ جتنے جرائم ہیں ہمارے یہاں، جو مختلف جرائم ہوتے ہیں آج کل کے حالات میں آپ دیکھیے، جو جگہ جگہ پہ ظلم کیا جا رہا ہے، جگہ جگہ پہ عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ ابھی جو واقعے ہوئے ہیں کچھ ہمارے ہندوستان کے مختلف صوبوں میں، خود ہمارے صوبے میں یہ ہاتھرس وغیرہ کے جو واقعات ہیں یا اس طرح کے دوسرے واقعات، تو اس کے بارے میں جب لکھا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کا جو ایک بہت اہم اس کی وجہ ہے وہ ہے خود نشے کا استعمال کرنا، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس نشے کے استعمال کرنے سے آپ کو نقصان ہوگا، لیکن اس نشے کو کہیں بیچنے پر کوئی پابندی نہیں۔ مسالہ آپ لینے جائیے، لکھا ہوا ہے کہ نقصان دہ ہے مگر آپ کو بیچا جائے گا۔ سگریٹ آپ لینے جائیں، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ نقصان دہ ہے مگر آپ کو بیچا جائے گا۔ حکومت نے اجازت دے رکھی ہے۔ شراب خانے کھلے ہوئے ہیں، بلکہ یہ جو حالات تھے جن میں ہر طرف خطرہ تھا، عبادت گاہیں بند تھیں لیکن شراب خانے کھلے ہوئے تھے، جبکہ یہی دنیا یہ مانتی ہے۔ آپ اگر حکومت سے سوال کریں کہ کیا جس کو بھی وہ مانتے ہوں، جس کی بھی عبادت کرتے ہوں، کہ یہ عبادت کرنا بہتر ہے یا شراب پینا، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں، شراب تو نقصان دہ ہے۔
اور آپ اگر اپنے خدا کی عبادت کریں گے تو اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ لیکن عملاً انہوں نے عبادت خانوں کو کھلنے نہیں دیا اور شراب کی بکری کو رکنے نہیں دیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ حکومتیں جانتی سب ہیں کہ ہمارے جسم کو، ہماری جان کو، ہمارے وجود کو کن چیز سے خطرہ ہے، لیکن ان کے لیے اہم یہ نہیں ہے کہ ہمیں کتنا خطرہ ہے، بلکہ ان کے لیے اہم یہ ہے کہ ان کی کمائی کس چیز سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ٹیکس زیادہ مل رہا ہے، بھلے ہی وہ کتنی نقصان دہ چیز کیوں نہ ہو، اسے مارکیٹ میں آنے دیا جائے گا، اسے بیچا جائے گا۔ یہ دنیاوی حکومتیں ہیں جو ہماری صحت کے ساتھ کھلواڑ کرتی ہیں، جن کو ہماری پرواہ نہیں ہے، بھلے ہی وہ ساری زندگی یہ کہتے رہیں، جب تک حکومت میں رہیں تب تک وہ یہ ہمیشہ یہ کہتے رہیں کہ ہمیں اپنے عوام کا خیال ہے، لیکن وہ ہمارا خیال نہیں کرتے ہیں۔ لیکن وہ جو ہمارا اصلی مالک ہے، وہ جو ہمارا اصلی خالق ہے، وہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں خلق کیا ہے، وہ اپنی عبادت میں بھی اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ کوئی ایسا عمل کہ جس کی وجہ سے ہمارے جسم کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو پھر وہ یہ کہتا ہے کہ تمہیں ہماری عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے تمہاری صحت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد۔ ہمارے لیے تمہاری صحت زیادہ اہمیت ہے۔ ماہ رمضان قریب ہو اور ماہ رمضان سے پہلے آپ کو بخار آ جائے اور ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اب تمہاری چونکہ طبیعت صحیح نہیں ہے لہذا تمہیں روزہ نہیں رکھنا۔ اب آپ اگر یہ کہیں کہ نہیں ہم تو اللہ کے بہت زیادہ ماننے والے ہیں لہذا ہم روزہ رکھیں گے، اور آپ روزہ رکھیں، تو شریعت کا حکم کیا ہے؟ شریعت کہے گی کہ نہیں، جب بیماری کے عالم میں تمہیں روزہ نہیں رکھنا تھا اور تم نے اس کے بعد بھی روزہ رکھا ہے، چونکہ منع ہے، نہیں رکھنا ہے۔ سفر میں اگر آپ ہیں، مثلا حکم یہ ہے آپ کے آسانیوں کو دیکھتے ہوئے کہ اس سفر میں آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے اور آپ نے روزہ رکھ لیا، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ تمہیں دوبارہ اس روزے کو رکھنا پڑے گا۔ بار الہ ہم نے نماز پڑھ لی، سفر میں پوری پڑھ لی، 2 رکعت نہیں پڑھی، ہم نے روزہ رکھ لیا، ہم نے سوچا کہ ہم عبادت کر لیں، سفر میں بھی عبادت کریں، اس سے بہتر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے پریشانی ہمیں ہوگی، لیکن ہم نے یہ پریشانی اٹھائی ہے اس لیے تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ کہا نہیں، یہاں پر معیار یہ نہیں ہے کہ تم نے نماز کتنی پڑھی اور روزہ کتنا رکھا ہے، بلکہ یہاں پر معیار یہ ہے کہ اس عالم میں تمہارے خدا کا حکم کیا ہے۔ اب اگر تم نے اپنے جسم کا خیال نہیں رکھا ہے تو گویا یہ خیال نہ رکھنے کا جرمانہ ہے کہ تمہیں پھر سے نماز بھی پڑھنی پڑے گی اور پھر سے روزہ بھی رکھنا پڑے گا۔ صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد۔ تمہیں نماز بھی پڑھنا ہے اور روزہ بھی رکھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شریعت کا حکم اس وقت بدل گیا تھا تمہارے جسم اور تمہارے حالات کو دیکھتے ہوئے۔ لہذا یہ دین جو دین اسلام ہے، جو ہمارا پروردگار ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ بے شک خدا کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین دین اسلام ہے، وہ اپنے بندوں کو بہت زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ کتنا عزیز رکھتا ہے؟ بہت دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن آپ نے جناب نوح کا واقعہ پڑھا ہی ہوگا اور بارہا سنا بھی ہوگا۔ ان کی جو مدت تبلیغ ہے وہ 950 سال ہے۔ اس کے علاوہ ان کی زندگی کے بارے میں یہاں تک ملتا ہے 2000 سال تقریباً زندگی، 2000 سال زندگی تقریباً۔ آپ سوچئے اب آج کل ہم لوگوں سے اگر کہا جائے کہ مثلا فلاں کی زندگی 2000 سال تھی تو ہم سوچیں گے کہ بھائی یہاں 70 80 سال 50 سال گزارنا دوبھر ہوا جا رہا ہے، اور وہاں 2000 سال انہوں نے زندگی گزاری۔ لیکن جب ان سے یہ کہا گیا، جب ملک الموت آئے ہیں اور کہا آخری وقت ہے، تو انہوں نے کہا اتنی جلدی؟ یعنی تقریباً 2000 سال کے بعد انہوں نے کہا اتنی جلدی؟ تو کہا آپ جلدی کی بات کر رہے ہیں، آپ کے بعد جو ایک قوم آئے گی اس کی تو زندگی صرف 60 70 سال 80 سال جو بھی زندگی ہے، انہوں نے بتایا یہ اتنے سال تک ہوگی۔ تو انہوں نے بہت تعجب سے کہا کہ اگر اتنے ہی سال کی زندگی ہمیں ملے تو ہم اس کو تو صرف سجدہ خالق میں گزار دیں، خدا کی عبادت میں گزار دیں۔ یعنی 60 70 سال 80 سال کی زندگی، وہ نبی یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، اگر اتنی مختصر زندگی ہے تو وہ صرف اور صرف اس لائق ہے
کہ اس خدا کی عبادت کی جائے جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمیں اس دنیا میں لانے والا ہے، اور جو ہمیں اس طرح سے محبت کرتا ہے کہ اگر اس کی محبتوں کا حدیث قدسی کا ترجمہ ہے کہ اگر ہمیں لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ ان کا خدا انہیں کتنا چاہتا ہے تو پھر وہ دیوانے ہو جائیں اور دیوانہ وار صحراؤں میں نکل جائیں، کیونکہ ہم اس محبت کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں جو ہم سے خدا کرتا ہے۔ لہٰذا اسی واقعے میں کتنا عزیز ہے اپنے بندے۔ واقعہ ملتا ہے کہ جناب نوح جب بہت زیادہ پریشان ہو گئے تو انہوں نے کہا عذاب نازل کیجیے، پھر کہا گیا تبلیغ کرو، وہ اصرار تو عذاب نازل کرو، تو کہا ایسا ہے تم جاؤ کچھ برتن بناؤ۔ انہوں نے برتن بنائے، تیار کر لیے برتن، جب تیار ہو گئے برتن مٹی کے تو پھر اس کے بعد ان سے کہا کہ نوح جو تم نے برتن بنائے انہیں توڑ دو۔ تو جناب نوح کو تکلیف ہوئی تھوڑا کہ ہم نے اتنی محنت سے برتن بنائے ہیں، اب جو اتنی محنت سے برتن بنائے انہیں ہم توڑ دیں؟ تو کہا کہ تم نے اتنی محنت سے جو برتن بنائے ہیں تمہیں اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ ان برتنوں کو توڑ دیں؟ تو پھر ذرا تم یہ سوچو کہ تم نے تو بے جان برتن بنائے اور ہم نے جو اپنے بندوں کو خلق کیا ہے ان کے اندر روح پھونکی ہے، تو پھر ہمارے لیے آسان نہیں ہے کہ ہم اپنے بندوں پہ اس طرح سے عذاب نازل کر دیں۔ یعنی خداوند عالم ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ بندوں کی زندگی میں اضافہ ہو، ان کی نعمتوں میں اضافہ ہو، لیکن ہمارے یہاں جب نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو ہم غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ حالات اچھے ہیں تو خدا یاد نہیں آتا ہے، جب حالات خراب ہوتے ہیں تب خدا یاد آتا ہے۔ لیکن وہ ہمیں مہلت پہ مہلت دیتا چلا جاتا ہے کہ شاید اب میرا بندہ پلٹ کر میری طرف آ جائے، شاید اب میرا بندہ پلٹ کر میری طرف آ جائے۔ یہ نعمتوں میں جو اضافہ ہو رہا ہے یہ خداوند عالم اپنے بندوں کو ڈھیل دے رہا ہے، وہ ہم سے غافل نہیں ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں بر محمد والے محمد۔ لہذا ہمیں ہمیشہ خیال رکھنا ہے، یہ سال ثواب کی مجلس ہے، ہمیں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم جب اس دنیا سے جائیں گے تو یہاں سے کیا لے کر جائیں گے۔ اگر خدا نے ہمیں اسلام جیسا دین دیا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے اس دین کے فرمودات پر عمل نہ کر کے نہ صرف یہ کہ دین اسلام کی توہین کی ہے بلکہ اپنے اس خالق اور اپنے مالک کے ان فرامین کی توہین کی ہے جس میں اس نے ہمیں اسلام کی طرف بلایا ہے۔ اس خدا نے اس اسلام کو پہنچانے کے لیے ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ جیسا نبی، اور ابھی جو تاریخیں گزری ہیں شہادت کی امام حسن اور رسول خدا کی شہادت کی، آپ دیکھیے کہ کس طرح سے کتنے نیک بندے، ایک امام ہے اور ایک نبی ہے، لیکن ان کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں کس طرح سے انہوں نے لوگوں کو خدا سے قریب کیا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان کا اگر تذکرہ کیا جائے، جو آج کل ہم لوگ بہت مانوس ہیں، لیکن یہ بھی المیہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان ہر سال بچھانے والے ہم ہیں۔ اس دسترخوان کو ہم بچھاتے ہیں اور گویا یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم امام حسن علیہ السلام کے اس عمل کی تعصی کر رہے ہیں جو ہمیشہ ان کا دسترخوان عام لوگوں کے لیے بچھا رہتا تھا۔ امام حسن کا دسترخوان کیا تھا؟ ایک دسترخوان، ایک ایسا دسترخوان کہ جس پہ رنگ نہیں دیکھا جاتا، جس پہ نسل نہیں دیکھی جاتی، جس پہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ آنے والا کوفی ہے یا شامی ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ آنے والا مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، یہودی ہے یا عیسائی ہے یا کوئی اور ہے۔ سب کے لیے عام دسترخوان ہے، جو بھی بھوکا ہے آئے اور اس دسترخوان پہ بیٹھ جائے، اس کے لیے انتظام ہے۔ یہ دسترخوان ہمارے پاس ہے اور اس دسترخوان کو ہر سال بچھانے والے بھی ہم لوگ ہیں۔ لیکن مقام عمل میں آپ دیکھیے، مقام عمل میں کیا ہے کہ جب یہ جو دن گزرے ہیں اور جو سختیاں تھیں لاک ڈاؤن کے زمانے میں، تو اس میں جس قوم نے سب سے زیادہ نام کمایا لوگوں کو کھانا کھلانے میں، مسلمان نہیں تھے۔ وہ کون تھے؟ کہا وہ سکھ حضرات تھے۔ وہ سکھ حضرات کون ہیں؟ سکھ کہا یہ گرو نانک کے ماننے والے ہیں۔ گرو نانک کون ہیں؟
کہا گرو نانک وہ ہیں جنہوں نے ایک دین بنایا تھا جس میں کچھ ہندوازم کی تعلیمات تھیں، کچھ اسلام کی تعلیمات تھیں، یعنی دونوں مذہبوں سے ملا ہوا اور ملا کر بنایا گیا ایک دین۔ لیکن گرو نانک سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ امام حسین علیہ السلام کو کیوں مانتے ہیں، اتنا ان کا احترام کیوں کرتے ہیں، یا یہ کہ انہوں نے کسی سے کہا کہ تم شرکت کیا کرو امام حسین کے مجلسوں میں، تو اس نے کہا ہم وہاں کیوں جائیں، ان کا ہم سے کیا تعلق، وہ تو ہمارے دین کے نہیں ہیں، وہ تو ہمارے رہبر اور پیشوا نہیں ہیں، ہم تو آپ کو مانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا ایسا ہے کہ تم فلاں کام انجام دو، اس سے کوئی ایسا کام کہا کہ جو اسلامی لحاظ سے بھی حرام ہے اور کسی بھی دین نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، مثلا جاؤ اور جا کر اپنی بیٹی سے شادی کرو۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، کہا ہم تمہارے گرو ہیں، ہم تم سے کہہ رہے ہیں کہ تم یہ عمل انجام دو۔ اس نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کہا کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ کہا میرا ضمیر اجازت نہیں دے رہا ہے، میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے کہ میں اس عمل کو انجام دوں۔ کہا یہ جو تمہارے اندر زندہ ضمیر ہے اسی کا نام حسین ہے، یہ جو تمہارے اندر زندہ ضمیر ہے یہی حسین ہے۔ انہی حسین کی مجلس میں جانے کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی جہاں ضمیر زندہ ہوتا ہے وہاں وہ بھلے ہی ہماری طرح یہ نہ کہیں کہ ہم امام حسن کا دسترخوان بچھانے والے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی وہ امام حسن علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کر رہے ہیں، ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور ہمارے یہاں امام حسن کا دسترخوان بھی ہے، امام حسن ہمارے امام بھی ہیں، ہم ان کا نام بھی لیتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں جب دسترخوان بچھتا ہے تو اس پہ کون آئے گا؟ کہا جو ہم کو بلاتا ہے وہی ہمارے یہاں آئے گا، جس نے ہمیں نہیں بلایا اسے ہم کیوں بلائیں؟ ہم کس کے یہاں جائیں گے؟ ہم اس کے یہاں جائیں گے جو ہمارے یہاں آتا ہے۔ یعنی ہم نے اس دسترخوان کو محدود کر دیا صرف کچھ مخصوص لوگوں سے یا صرف ان لوگوں سے جن سے ہمارے روابط ہیں وہ ہمارے یہاں جائیں گے۔ تو عام طور پہ جو دعوتیں ہوتی ہیں وہ بھی ایسی ہوتی ہیں، کبھی آپ نے ہمارے گھر میں کھانا کھا لیا، کبھی ہم نے آپ کے گھر میں کھانا کھا لیا، کبھی آپ نے ہمارے یہاں چائے پی لی، کبھی ہم نے آپ کے یہاں چائے پی لی۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا تعلق امام حسن کی اس سنت سے نہیں ہے کہ جہاں دسترخوان بچھا دیا جاتا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ آنے والا کون ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ضرورت مند کون ہے، اس کا مذہب اور مسلک نہیں دیکھا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم نے اس اہمیت کو نہیں سمجھا، اس زاویے سے اس دسترخوان کو نہیں دیکھا، لہٰذا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے پاس پیشوا تو امام حسن جیسے ہیں، لیکن دوسرے وہ لوگ جنہوں نے تھوڑا بہت اپنے دین کو سمجھا اور ان کے بھی جو گرو ہیں وہ بھی ہمارے ائمہ کا احترام کرنے والے، ان کے ماننے والے ہیں۔ یعنی اغیار نے تو ہمارے اس چلن کو اپنا لیا، ہمارے امام کی اس سنت کو اپنا لیا، لیکن ہم آج تک اس سنت پر صحیح طریقے سے عمل نہیں کر پائے۔ لہٰذا اگر ہم صحیح طریقے سے اسلام کو نہیں سمجھیں گے، اسلام کیا ہے؟ یہ جو اہل بیت کی سیرت ہے یہی اسلام ہے، اس سے ہٹ کر اسلام نہیں ہے۔ یہ جو معصومین کی سیرت ہے یہی اسلام ہے۔ اگر ہم ہمارے نبی کے راستے پر نہیں چل رہے ہیں، اگر ہم ہمارے امام کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چل رہے ہیں اور ہم نے اپنی مرضی کا ایک اسلام بنا رکھا ہے، یعنی نام وہی ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مجلس عزا کر رہے ہیں، لیکن اس مجلس عزا میں عزا نام کی کوئی چیز نہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کا غم منانے والے ہیں، لیکن ہم امام حسین علیہ السلام کو اس طرح سے غم نہیں منا رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں ہم کربلا والوں کے راستے پر چلنے والے ہیں، لیکن کربلا والوں کا راستہ اور ہمارا راستہ بڑا فرق ہے اس میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں جتنی باتیں ہیں صرف زبانی ہیں، مقام عمل میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا ہماری زبان سے متاثر نہیں ہوتی ہے، دنیا ہمارا عمل دیکھتی ہے۔ ہمارے پاس اتنے بہترین رہنما ہیں، لیکن اس کے بعد بھی آپ دیکھیے دنیا کے مختلف گوشوں میں لوگ ہمارے خلاف کچھ نہ کچھ بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن وہیں ایک محدود سی تعداد میں کچھ لوگ ہیں وہ ایسا عمل انجام دے رہے ہیں کہ لوگ ان کی بھی عزت کر رہے ہیں اور ان کی رہنما کی بھی عزت کر رہے ہیں۔ کیوں لوگ ان کے رہنما کی عزت کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا عمل اچھا ہے۔ یعنی اگر ہمارا عمل اچھا ہوگا تو پھر ہماری بھی عزت ہوگی اور ہمارے دین کی بھی عزت ہوگی، لیکن اگر ہمارا عمل صحیح نہیں ہوگا تو لوگ ہمارے عمل سے ہمارے دین کو پہچانتے ہیں، نہ وہ ہماری عزت کریں گے نہ ان کے ذہن و دل میں ہمارے دین کا احترام رہ جائے گا۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔
لہٰذا عزیزوں بہت ضروری ہے کہ ہم اس دین کو سمجھیں. اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ عملاً تو ہم سبھی لوگ قائم نہیں رہ پاتے ہیں اپنے دین پر، لیکن بعض لوگ ذرا سا ان کو فائدہ نظر آتا ہے اور فوراً وہ دین کے راستے سے الگ ہٹ جاتے ہیں. یہ جو ذرا سے فائدہ دیکھ کے لوگ اپنا راستہ بدل دیتے ہیں. مثال کے طور پر دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ کسی کو ذرا سے کسی سے فائدہ ہو رہا ہے مالی اعتبار سے. اب انہوں نے دیکھا کہ نہیں ہمیں یہاں دولت مل رہی ہے، ہمیں پیسہ مل رہا ہے، لہٰذا انہوں نے اپنا دین چھوڑ دیا. یعنی اس کا دین اتنا کمزور تھا، اس نے اپنے دین کو سمجھا نہیں تھا، لہٰذا اس کا دین اتنا کمزور تھا کہ ذرا سا پیسہ ملا اور اس نے اپنا دین چھوڑ دیا. کچھ لوگ ہوتے ہیں ذرا سے حالات خراب ہوئے، دباؤ میں آئے، انہوں نے کہا نہیں خطرہ ہے، اگر ہم اپنے دین کو مانیں گے تو پھر ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی، لہٰذا انہوں نے فوراً ہی خطرے سے بچنے کے لیے اپنے دین کو چھوڑ دیا. کچھ لوگ ہوتے ہیں انہیں کسی سے محبت ہو گئی تو اس محبت کے لیے، یعنی جو دنیاوی اور فانی محبت ہے، اس محبت کے لیے انہوں نے فوراً اپنا دین چھوڑ دیا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نگاہ میں دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں دین کی معرفت نہیں ہے، انہوں نے دین کو سمجھا نہیں ہے. ایسے لوگ اگر کچھ نہ سمجھیں، صرف کربلا کو سمجھ لیں، اگر صرف یہ لوگ کربلا کو سمجھ لیں تو انہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ کبھی ظالم سے ڈر کے دین چھوڑا نہیں جاتا ہے. اگر یہ کربلا کو سمجھ لیں تو انہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ کبھی تلواروں کے خوف سے دین کو چھوڑا نہیں جاتا ہے. اگر یہ کربلا کو سمجھ لیں تو انہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ کبھی اقتدار کی ہوس میں دین کو چھوڑا نہیں جاتا ہے. اگر یہ کربلا کو سمجھ لیں تو انہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ اگر بھوکھا اور پیاسا رکھ کر مار بھی ڈالا جائے تب بھی دین اسلام کی اتنی اہمیت ہے کہ اسے چھوڑا نہیں جائے گا، بلکہ اسلام کو سربلند رکھا جائے گا. کربلا کی تعلیم یہی ہے کہ تمہیں سب کچھ گنوا دینا ہے لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دینا. لیکن اسی کربلا میں ایک امام حسین علیہ السلام کے مقابل میں جو لوگ ہیں، ان کا کیا پیغام ہے؟ ان کا یہی ہے کہ اقتدار کے لیے دین کو ذریعہ بنایا جا سکتا ہے، اپنی ہوس کو مٹانے کے لیے دین کو ذریعہ بنایا جا سکتا ہے، اپنے ظلم کو صحیح ٹھہرانے کے لیے دین کی غلط تصویر پیش کی جا سکتی ہے. اور اگر یہی چیز آپ دیکھیں تو دور حاضر میں بھی یہی ہو رہا ہے. آج بھی بہت سے ممالک آپ کو نظر آ جائیں گے کہ جو ان لوگوں کی آغوش میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے دین مبین کے خلاف اقدامات کیے ہیں، جو انسانیت کے کھلے ہوئے دشمن ہیں، لیکن یہ ان کی حمایت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا مسلمان سمجھتے ہیں. اگر کوئی ظالم کی حمایت کر رہا ہے، اگر کوئی اقتدار کی وجہ سے کسی کا ساتھ دے رہا ہے، اگر کوئی اپنا اقتدار بچانے کے لیے کسی کا ساتھ دے رہا ہے اور پھر اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بہت بڑے مسلمان ہیں، تو جس کے اندر انسانیت ہی نہ ہو وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا. مسلمان ہونے کی سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ آپ کو انسان بننا ہوگا. جو انسان نہیں ہے وہ صحیح معنوں میں مسلمان بھی نہیں ہے. اور جو انسان نہ ہو اور مسلمان نہ ہو اس معنی میں، اور وہ کہے کہ ہم بہت بڑے شیعہ ہیں، ہم بہت بڑے مولائی ہیں، ہم بہت بڑے کربلائی ہیں، تو یہ دعوے صرف دعوے ہیں اور یہ نام کے شیعہ ہیں، نام کے مسلمان ہیں. ورنہ عمل کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، معصومین کی بارگاہ میں بھی 12 ایسے لوگ گئے ہیں، واقعات ملتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم بہت دور سے آئے ہیں، آپ سے ملنے آئے ہیں. ایک واقعہ تو ہے کہ امام نے تقریباً 2 مہینے تک ان کو اجازت ہی نہیں دی. یہی امام رضا جو جن کی ایک روایت کے مطابق آخر سفر شہادت کرو، ان کی آ رہے ہیں 60 دن تک روز آ رہے ہیں. کون ہیں؟ شیعہ ہیں. کس سے ملنا ہے؟ امام سے ملنا چاہتے ہیں، جو اس وقت امام ہے شیعہ. لیکن امام کہتے ہیں نہیں، چلے جاؤ، امام نہیں ملنا چاہتے. 60 دن تک ان کو واپس کیا. آخر میں انہوں نے کہا ہماری کیا خطا ہے؟ اگر اب ہم لوٹ کر جائیں گے اپنے شہر جہاں بہت دور سے آئیں تو ظاہر سی بات ہے جب جائیں گے تو لوگ گھیر لیں گے کہ بھائی امام سے مل کے آئے ہو، امام نے کیا بتایا. اور ہم کیسے بتائیں گے کہ امام نے ہم سے ملنا ہی نہیں چاہا، امام نے ہمیں ملنے کا موقع ہی نہیں دیا. کیوں امام نے ملنے کا موقع نہیں دیا؟
کیونکہ امام نے اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ جب امام نے لوگوں کے سامنے انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم شیعہ ہیں، اور یہ جو ہے چھٹے امام، غالباً چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ ہم آپ سے ملنے آئے ہیں اور بہت دور سے آئے ہیں، اور ہمارے یہاں آپ کے بہت چاہنے اور ماننے والے، بہت زیادہ ماننے والے لوگ، بہت مانتے ہیں، آپ پر جان دیتے ہیں، آپ پر جان چھڑکتے ہیں، ہمیشہ آپ کا نام ہے اور ہم سب آپ کے چاہنے اور ماننے والے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا جو وہاں ہمارے جو تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے چاہنے اور ماننے والے ہیں، شیعہ ہیں، کیا وہاں پر جو پیسے والے لوگ ہیں، جو اغنیاء ہیں، وہ غربا کا خیال رکھتے ہیں؟ کہا نہیں، یہ سب تو نہیں ہوتا ہے، وہاں جو امیر ہیں وہ اپنے میں مست ہیں، بہت زیادہ ان کو غربا کا خیال نہیں ہے، مگر ہیں آپ کے چاہنے والے، مانتے بہت ہیں۔ کہا یہ بتاؤ کیا وہ اپنے امیر رشتہ داروں کے علاوہ جو غریب رشتہ دار ہیں ان سے بھی صلہ رحم کرتے ہیں؟ کہا یہ سب جو آپ باتیں کریں سب اخلاقی باتیں ہیں، یہ اخلاقیات کہ وہ در نایاب ہیں جو کہیں ملتے نہیں ہیں، یہ سب چیزیں مانی، لیکن ہم آپ کے بہت چاہنے اور ماننے والے ہیں۔ تو امام نے کہا پھر تم نے کیسے خیال کیا؟ کیف زعمتم، تم نے کیسے خیال کر لیا کہ تم ہمارے شیعہ؟ یعنی شیعہ ہونے کا مطلب یہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو شیعہ ہے وہ مسلمان ہے، جو مسلمان ہے وہ ایک انسان ہے، بہترین انسان ہے۔ یہ شرط یہ ہے کہ تم دوسرے لوگوں کا خیال کتنا کرتے ہو۔ تم جو غربا ہیں، آپ نے جو پیسے والا ہوتا ہے اس کے تو رشتہ دار جو نہیں ہوتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، وہ دور دراز سے رشتے لگا لیتے ہیں کہ ہم فلاں کے یہ رشتہ ہے ہمارا، اور ایسے، اور وہاں سے ہماری رشتہ داری ہوتی ہے۔ لیکن جو غریب ہوتا ہے اس کے یہاں لوگ جلدی ملنے نہیں جاتے ہیں کہ اگر ہم جائیں گے تو کہیں اپنی کوئی پریشانی نہ بیان کر دیں، اور پھر اس کے بعد کہیں ہمیں کچھ تھوڑا بہت خرچ نہ کرنا پڑ جائے۔ امام یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا شیعہ وہ نہیں ہے کہ جو دوسروں کا خیال نہ رکھے، یعنی اسلام، شیعت وہ دین ہے، وہ مذہب ہے جہاں اپنا بھی خیال رکھا جاتا ہے اور دوسروں کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ نے دولت کما لی ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس پہ صرف اور صرف آپ کا حق ہے، بلکہ جو ضرورت مند افراد ہیں ان کا بھی اس پر حق ہے۔ لہٰذا اسلام وہ دین ہے جہاں وہ ایک طرف آپ کی سلامتی کی بات کرتا ہے، وہیں دوسری طرف وہ اس بات کا بھی خیال رکھتا ہے کہ تمہارے وجود سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، تمہارے وجود سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد۔ بہرحال دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ جو لوگ صحیح طریقے سے کربلا کو نہیں سمجھتے ہیں، جنہیں اسلام کی معرفت نہیں ہوتی، ان کے لیے بہت آسان ہے، پل بھر میں وہ اسلام کا دامن چھوڑ سکتے ہیں۔ اور آج کل کے حالات میں آپ دیکھیں گے بہت سے ویڈیوز نظر آتے ہیں، بہت سے لوگوں کے بیانات آتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ اور بات ہے کہ انہیں کسی اور مذہب سے بھی کوئی عقیدت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے خاص مذہب کے چاہنے والے ہیں، نہیں، یہ خواہشات کے مارے ہوئے لوگ ہیں۔ اگر یہاں ان کی خواہشیں پوری ہو گئیں تو یہ دین اچھا ہے، وہاں ان کی خواہشیں پوری ہو گئیں تو وہ دین اچھا ہے، اور اگر کہیں اور ان کی خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں تو وہ دین انہیں اچھا لگتا ہے۔ اگر کسی ایک حکومت میں آج ان کا فائدہ ہے تو یہ اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، کل دوسری حکومت بدل جائے گی، ان کو اپنا فائدہ وہاں نظر آئے گا تو پھر یہ اس حکومت اور اس پارٹی کا جھنڈا اٹھائے ہوئے نظر آئیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیے گا جو اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہر سال اور ہر موسم میں جہاں اقتدار بدلتا ہے، اسی اقتدار کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ان کی عقیدتیں بھی بدلتی رہتی ہیں۔ یہ جو عقیدتوں کو بدلنے والے لوگ ہیں، یہ جو پارٹیوں کو بدلنے والے لوگ ہیں، یہ جو آج کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کل کسی اور کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کسی بھی دین سے مخلص نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا انسانیت سے بھی صحیح سے تعلق نہیں ہے۔ ان کا صرف اور صرف اگر تعلق ہے تو وہ اپنی خواہشوں سے ہے، اپنے اقتدار سے ہے، اپنی ہوس سے ہے۔ جہاں ان کے اقتدار کی خواہش پوری ہو جائے گی یہ اس کا جھنڈا اٹھا لیں گے اور اس کی تائید کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن اسلام وہ دین ہے، اسلام وہ مذہب ہے کہ جس کا یہ اعلان ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، خدا یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین
بہترین دین اسلام ہے، اس سے بہتر کوئی اور دین نہیں ہے، اور جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کے سائے میں کوئی عمل لے کر آئے گا تو اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے، اور آخرت میں وہ گھاٹا اٹھائے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں ہمیں یہی پیغام عملاً دیا ہے کہ دیکھو کتنی اہمیت ہے اسلام کی، کتنی اہمیت ہے اس دین کی۔ آپ سوچئے کہ اگر آپ سے کہا جائے کسی مرحلے میں کہ آپ فلاں کام کے لیے چند پیسے خرچ کر دیجئے تو مشکل ہے۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ فلاں کام کے لیے آپ اپنے گھر میں کسی ایک انسان کی قربانی پیش کر دیجئے تو آپ کہیں گے نہیں، ہمارے لیے آسان نہیں ہے۔ یعنی جہاں جس چیز کی جتنی زیادہ اہمیت ہوگی اسی اعتبار سے اس کے لیے قربانی پیش کی جائے گی۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں یہ عظیم قربانی پیش کر کے بتایا ہے کہ دیکھو اس اسلام کی، اس دین کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ یہ دین ایسا ہے کہ اس کے لیے اصغر کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ یہ دین ایسا ہے کہ جس کے لیے علی اکبر جیسا کڑیل جوان قربان کیا جا سکتا ہے۔ یہ دین ایسا ہے کہ جس کے لیے عباس جیسے بھائی کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ یہ دین ایسا ہے کہ جس کے لیے علی اصغر جیسے ننھے سے بچے کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے۔ لیکن عزیزوں، یہ ستم صرف یہیں تک نہیں ہے، بلکہ ستم تو یہ ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سیدانیوں کی چادریں چھین لی جاتی ہیں، ننھی سی بچی ہے اس کے گوشوارے چھین لیے جاتے ہیں، اسے تماچے لگائے جاتے ہیں، بیویوں کو دیار بدیار پھرایا جاتا ہے، اور منادی یہ ندا دے رہا ہے اے لوگوں آؤ تماشا دیکھو، یہ خاندان عصمت و طہارت کی بیویاں ہیں۔ آپ سوچئے کوئی عام آدمی اس دنیا میں گزر جاتا ہے، جن مرحومین کے اصحال ثواب کی مجلس ہے، یہ لوگ بھی دنیا سے گزرے ہیں، لیکن کچھ لوگ آ گئے جنہوں نے احترام کے ساتھ جنازے کو اٹھایا ہے، کچھ لوگ آگے آ جاتے ہیں جو آ کر دلاسا بھی دیتے ہیں، اگر گھر والا کوئی نہیں ہے تو محلے والے آ کر تمام امور کو انجام دیتے ہیں۔ لیکن ہائے رے سید الشہداء، ہائے رے کربلا والے، کہ کربلا میں رسول کے نواسے کا جنازہ پڑا ہوا ہے لیکن کوئی دفن کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس جنازے کی تعظیم کرنے والا نہیں ہے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک بار 10 گھوڑ سوار آگے بڑھتے ہیں، کس لیے آگے بڑھے ہیں؟ اس لیے تاکہ اس جنازے کو پامال کر دیا جائے۔ اگر کوئی اس دنیا سے گزر جاتا ہے تو ہم اس کے جنازے کا احترام کرتے ہیں، اور اگر جنازے کی بے حرمتی ہو جائے تو سب کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن رسول کے نواسے کا جنازہ اسے اس طرح سے بے حرمتی کی جاتی ہے کہ اسے گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے رون دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد سر کو نوکے نیزہ پہ لے کر لعین اس طرح سے کوفے اور شام کی راہوں میں چلتے ہیں کہ بیویوں کو اسیر کیا ہوا ہے اور انہی کی نگاہوں کے سامنے شہداء کے سر ہیں۔ ذرا سوچئے کہ جب سکینہ کی نگاہ اپنے بابا کے سر پہ جاتی ہوگی تو کون سے منظر یاد آتے ہوں گے۔ جب سکینہ کی نگاہ جناب عباس کے سر پہ جاتی ہوگی تو صرف جناب عباس کا سر نہیں نظر آتا ہوگا، نگاہوں میں خون میں ڈوبا ہوا علم بھی آ جاتا ہوگا۔ جب بھیا علی اکبر کے چہرے پہ نگاہ جاتی ہوگی، ان کے سر پہ نگاہ جاتی ہوگی تو پھر وہ منظر بھی یاد آ جاتا ہوگا کہ جب کربلا میں ایک ضعیف باپ اپنے جوان بیٹے کے سینے سے برچھی نکالتا ہے، لیکن نیزے کی انی کے ساتھ کلیجہ بھی باہر آ جاتا ہے، اور ضعیف باپ جوان کے لاشے کو اٹھا کر خیمے میں لے کر آتا ہے۔ ہاں عزیزوں، جب شہداء کے سروں پہ نگاہ جاتی ہوگی تو کربلا کے پورے واقعات سامنے نظر آ جاتے ہوں گے۔ کتنی اذیت ہوئی ہے، کتنا زیادہ پریشان کیا گیا ہے، کتنا زیادہ ستایا گیا ہے۔ ایک ایسے زندان میں لے جا کر قید کر دیا جاتا ہے کہ جس پر قاعدے سے چھت بھی نہیں ہے، لیکن عزیزوں اسی زندان میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ حسین کی ننھی سی بچی جب بہت زیادہ گریہ کرتی ہے، خواب میں بابا کو دیکھتی ہے تو اس کے سامنے بابا کا سر لا کر رکھا جاتا ہے۔ ایک بار ننھی سی بچی نے شکوے کرنا شروع کیے ہوں گے، اے بابا آپ کے بعد مجھے تماچے لگائے گئے، اے بابا آپ کے بعد ہمیں اسیر کیا گیا، ہمیں دیار بدیار پھرایا گیا، بابا آپ کے بعد سکینہ کے کو درے لگائے گئے، سکینہ کو تماچے لگائے گئے۔ اسی طرح سے بچی بین کرتے
کرتے اس دنیا سے گزر گئی، کوئی دلاسا دینے والا نہیں تھا، واہ حسینہ واہ سکین۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بار الہ ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ جن مرحومین کے اِصالِ ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے ان کی مغفرت فرما۔ بار الہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ بار الہ جہاں جہاں بھی مسلمان اس دنیا میں موجود ہیں ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار اس دنیا میں موجود ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ ہمارے علماء کرام مراج اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ بار الہ منتقم خون حسینی کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں اس لائق بنا کہ جب ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہو تو ہمارا شمار ان کے ساتھیوں میں ہو۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید ضامن مہدی نقوی ابن سید ناظم حسین نقوی اور شمیم زہرہ بنت سید حسین عباس کی روح کو ارسال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ عزاداری، پیغام اہل بیت کو پہنچانے کا راستہ۔